السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے شرابی کو حد لگانے کے تعلق سے، جس نے شراب پی ہو اور اس کی سزا کے تعلق سے یہ صحیح مسلم سے حدیث بھیجی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ شرابی کو 40 کوڑے لگائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام برحق خلیفہ برحق جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 80 کوڑے لگوائے۔ تو نبی کا عمل کچھ اور ہے، صحابی کا عمل کچھ اور ہے، ایسا کیوں؟ حضرت عمر نے سزا کیوں زیادہ دی جبکہ پیارے نبی نے تو 40 کوڑے لگائے؟ تو جی، جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، اسے 40 کے قریب کوڑے لگائے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شرابی کو یہی سزا دی، یعنی 40 کوڑے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہلکی ترین سزا 80 کوڑے ہے، چنانچہ عمر نے اسی کا حکم صادر کیا، یعنی شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر روایات کے اندر ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 کوڑے، ابو بکر نے بھی 40 کوڑے اور عمر نے 80 کوڑے لگائے۔ تو عمر نے کوڑے کیوں زیادہ کیے، اس کی وضاحت ہمارے سامنے کر دی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے لیے، یعنی شراب پینے والے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور ابو داود۔ تو اس لیے پیارے بھائی، اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے کے لیے کوئی حد مقرر معلوم نہیں ہے۔ حاکم وقت جرم کی شناخت کے مطابق جو ہے وہ کوڑوں کی سزا تجویز کرے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ زیادہ ہی لوگوں نے شراب پینا شروع کر دی، تو اس لیے حضرت عمر نے موقع کا جو ہے وہ معائنہ کرتے ہوئے 80 کوڑے کی سزا دی، اور خود عمر نے یہ تجویز نہیں کی بلکہ صحابہ سے مشورہ کیا، جیسے آپ کی بھیجی ہوئی اس پوسٹ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا، ہر ایک نے مشورہ دیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، اور وہی سزا تجویز کر دی گئی۔ تو اس لیے جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب پینے والے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کتنی اس کو سزا دی جائے، ہاں چونکہ پیارے نبی نے 40 کوڑے لگائے، اس لیے 40 سے کم تو نہیں ہوگا، 40 سے اوپر ہی ہوگا۔ پھر پیغمبر نے 40 کوڑے لگائے، عمر نے اور صحابہ نے مشورہ کر کے 80 کوڑوں کی سزا تجویز کی۔ تو یہ پیارے نبی کے عمل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جب پیارے نبی نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تو عمر کو اجازت ہوئی کہ موقع کی مناسبت سے سزا میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ائمہ اربعہ اور علماء وغیرہ کے اندر شرابی کی سزا کے تعلق سے جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک شرابی کی حد 80 کوڑے ہے، اور امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک شرابی کی حد 40 کوڑے ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، عمر نے جو کیا وہ درست کیا۔ ابن عباس کی روایت کہ نبی علیہ السلام نے شرابی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، مسند احمد اور ابو داود، یعنی جو موقع کی مناسبت سے صورتحال ہوگی اسی کے مطابق قاضی صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جن لوگوں نے اس کو لے کر یا ان جیسی دیگر باتوں کو لے کر مسلمانوں کے دوسرے امام خلیفہ برحق امام برحق
جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، وہ اور ان کا اعتراض مردود ہے۔ بدبخت وہ ہوتا ہے جو خلفائے راشدین پر، صحابہ کی جماعت پر رضوان اللہ علیہ مجمعین اعتراض کرتا ہے، انگلیاں اٹھاتا ہے، اور خوش نصیب اور سعادت مند وہ ہوتا ہے جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کے گیت گانے والوں میں بنائے، صحابہ پر انگلیاں اٹھانے والوں میں سے ہرگز نہ بنائے۔